اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد محترم محتشم جملہ سامعین اور معزز محترم ہمارے علماء کرام، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی عنایت سے آج اس خوبصورت محفل مبارکہ میں شرکت کا موقع نصیب ہوا۔ اللہ کریم میری اور آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ کریم اس پاک محفل کے اندر جتنی دیر ہم موجود رہیں، اللہ کریم ایک ایک سانس کے بدلے ہمیں رحمتیں، برکتیں اور اجر و ثواب عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمارے یہ نوجوان علماء بڑی محبت کے ساتھ اس سلسلے کو لے کے چل رہے ہیں۔ اللہ کریم ان کے راستے کی تمام تر رکاوٹوں کو دور فرمائے اور آسانیاں عطا فرمائے، اور اللہ کریم ان کو لمحہ بلمحہ ترقی، عروج اور برکت عطا فرمائے۔ میں مختصر وقت کے لیے پنجاب سے میں آج ہی پہنچا ہوں، اور آپ کے علم میں ہے کہ پنجاب میں حال ہی میں ایک واقعہ ہوا جس نے پورے ملک کے رہنے والوں کو دل سے تڑپا دیا۔ انتہائی اندوہناک اور انتہائی دردناک واقعہ میاں والی کے علاقے میں ایک سفاک باپ نے اپنی 7 دن کی بچی کو 5 گولیاں مار کے قتل کر دیا۔ کیسی درندگی ہے، کیسی حیوانیت ہے، اور کس قدر یہ ظلم ہے ایک بچی پر، ایک زندہ جاوید، ایک سانس لیتی ہوئی انسان۔ یہ بچی ماں اس کو فیڈ کر رہی تھی، ماں دودھ پلا رہی ہے، اور دودھ پیتی بچی کو ماں کی گود سے چھینا، زمین پہ پٹخا، اور ماں کی آنکھوں کے سامنے 5 گولیاں مار دی۔ اب وہ بیچاری چھوٹی سی بچی تو پہلے وہ تو شاید پٹخنے پہ ہی مر گئی ہوگی، یا پہلی گولی پر فوت ہو گئی ہوگی، بقیہ گولیاں تو اس نے بس ایک نفرت کا اظہار کیا زیادہ گولیاں مار کر۔ اعزاز بھی ہے، دحیہ کلبی ایک قبیلے کے سردار تھے، اور ان کے قبیلے کے اندر 700 لوگ تھے۔ دحیہ کلبی کے متعلق نبی پاک علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ یہ مسلمان ہو جائیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا مانگی کہ یا اللہ دحیہ کے دل میں اسلام کی محبت پیدا فرما۔ اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ دعا اللہ کے محبوب فرمائے اور اللہ قبول نہ فرمائے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ نبی پاک علیہ السلام نماز فجر پڑھ کر اٹھے تو جبرائیل حاضر ہوئے، عرض کی حضور رب تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا ہے، اور دحیہ کلبی کے دل میں اسلام کی محبت ہم نے ڈال دی ہے، اب آپ تشریف رکھیں، دحیہ کلبی آپ کی خدمت میں حاضر ہو ہی رہا ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر گزری، دحیہ کلبی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور نبی پاک علیہ السلام نے ان کی آمد سے پہلے ان کا استقبال کیا، اور انداز مبارکہ یہ تھا کہ اپنی چادر مبارک جو نبی پاک علیہ السلام اپنے کندھوں پر رکھا کرتے تھے، وہ چادر اتار کر
نبی پاک علیہ السلام نے دحیہ کلبی کے لیے نیچے بچھا دی. ان کے لیے ابھی مسلمان ہوئے نہیں ہیں لیکن ان کے لیے استقبال ہو رہا ہے کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ وہ مسلمان ہونے کے لیے آ رہے ہیں. تو استقبال کیا کہ چادر نیچے بچھائی. جب وہ حاضر ہوئے تو فرمایا کہ اس پر بیٹھ جاؤ. تو انہوں نے ایک انوکھا کام کیا. دحیہ کلبی نے ابھی مسلمان ہوئے نہیں ہیں مگر ادب رسول کا ایک عجب وہاں نظارہ ملا کہ دحیہ کلبی نے نبی پاک علیہ السلام کی اس چادر کو اکٹھا کیا اور اسے سینے سے لگایا, چوما, آنکھوں پہ رکھا اور پھر سر پہ رکھ لیا اور عرض کی حضور آپ کی یہ چادر یہ نیچے بچھانے کے لیے نہیں ہے حضور, اور مجھ گناہگار کے قدموں کے لیے نہیں ہے حضور, آپ کی چادر کا مقام میری آنکھوں پر اور میرے سر پر ہے, یہ یہاں رہے گی حضور, یہ نیچے نہیں آئے گی. اور پھر عرض کی حضور مجھے اسلام پیش کیجیے. نبی پاک علیہ السلام نے اسلام پیش کیا, انہوں نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد رونے لگے. فرمایا روتے کیوں ہو, اب تو اسلام قبول کر لیا, سعادت تمہیں مل گئی اور بخشش کا سامان ہو گیا. تو عرض کی حضور میں روتا اس لیے ہوں کہ مجھے اپنا ایک گناہ یاد آ گیا ہے اور گناہ میرا اتنا بڑا ہے کہ ڈرتا ہوں کہ پتہ نہیں اللہ معاف کرے کہ نہ کرے. میں کہ کون سا گناہ کر لیا؟ عرض کی حضور میں نے اپنے ان ہاتھوں سے اسلام قبول کرنے سے پہلے 70 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے. 70 بچیوں کو زندہ, مار کے نہیں, زندہ زمین میں گڑا کھود کے اوپر مٹی ڈال دی ہے. اندازہ کیجئے کہ ایک بچی, چھوٹی سی بچی زندہ, اس کو جب گڑے میں ڈالیں, اوپر مٹی ڈالیں زندہ کے, تو وہ کیسی سسکتی ہوگی, کیسی تڑپتی ہوگی, اور زندگی اس کی سانس کی مالا کتنی مشکلوں سے ٹوٹتی ہوگی, زندگی اس کے لیے کتنی پریشان کن ہو جاتی ہوگی. تو عرض کی حضور 70 بچیوں کو میں نے ان ہاتھوں سے قتل, کیونکہ میں سردار تھا قبیلے کا, مجھے پتہ چل جاتا تھا کس کے یہاں بیٹی ہوئی ہے, تو جاتا تھا, ماں سے چھینتا تھا, گڑا کھودتا تھا, زمین میں ڈالتا تھا, اوپر سے مٹی ڈال دیتا تھا. تو حضور ڈرتا ہوں. ابھی وہ یہاں بیٹھے رو ہی رہے تھے کہ حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کی, اے اللہ کے پیارے حبیب, اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ دحیہ کلبی سے یہ فرماؤ کہ تیرا گناہ بہت بڑا ہے, مگر یہ جو تو نے ابھی کام کیا ہے کہ میرے محبوب کے غلام بنے ہو, میرے محبوب کے غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے کے برکت سے ہم نے تمہارے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے. اب اندازہ کیجئے یہ دحیہ کلبی ایک بندہ ہے جس نے ایک بندہ 70 بچیوں کو مار رہا ہے, تو اور ایسے کتنے سردار ہوں گے اور کتنے اور بڑے لوگ ہوں گے جو بچیوں کو یوں. یہ اسلام سے پہلے کی حالت. نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے آ کر معاشرے کے اندر جب تبلیغ کا آغاز فرمایا, اللہ کا حکم پہنچایا, تو آپ نے بچیوں کے حوالے سے پہلا ارشاد یہ فرمایا میں کہ جو بندہ اپنی 3 بچیوں کو یا 2 بچیوں کو, اور ایک روایت میں 1 بچے کا تذکرہ بھی ہے, وہ اچھے سے پالے اور بیٹوں کو بیٹی پر ترجیح نہ دے اور وقت آنے پر بچیوں کی شادی کر دے, تو ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن جنت میں وہ میرے ساتھ یوں ہوگا, یوں اکٹھے اس کو جنت میں لے جاؤں گا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا اور فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی, میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ کلمہ محبت بھی ہے, کلمہ جہاد بھی ہے. اس زمانے میں جہاں بچیوں کو زندہ دفن کرتے ہوں, جہاں بچیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے ہوں, جہاں بچیوں کا وجود اپنے لیے نحوست سمجھتے ہوں, اس معاشرے میں یہ کہنا کہ میری بیٹی میرا جگر کا ٹکڑا ہے, یہ جہاد نہیں تو اور کیا ہے. تو حضور نے جہاد فرمایا. یہ حضور کی یہاں تک بات تھی. جہاں تک حضور کی ذات کا معاملہ ہے تو اللہ کریم نے, آپ جانتے ہیں, نبی پاک علیہ السلام کو 3 بیٹے عنایت فرمائے, 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں, 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں. مگر بیٹوں کا معاملہ یہ تھا
کہ ایک بیٹا دیا واپس لے لیا، پھر دوسرا دیا وہ بھی واپس لے لیا، تیسرا بیٹا دیا وہ بھی لے لیا، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو گئے، مگر بیٹیاں 4 تھی اور چاروں کے چاروں زندہ ہی رہی، شادیاں بھی ہوئی، اولاد بھی ہوئی۔ تو پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹیوں کی محبت اپنی امت کے دل میں ڈالی اور خود اپنی بیٹیوں کو پالا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوتی تھی تو صحیح حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے استقبال فرمایا کرتے تھے، استقبال کرتے تھے۔ تو یوں بیٹیوں کی محبتوں کو دل میں ڈالا، معاشرے میں ایک انداز سے بچیوں کی عزت کو پروموٹ کیا، ان کی شان کو بڑھایا۔ پھر ایک وقت آیا نبی پاک علیہ وسلم 7 ہجری کو حضور نے عمرہ فرمایا، عمرۃ القضاء، قضاء والا عمرہ۔ 6 ہجری کو چلے تھے مگر پھر واپس آنا پڑا حدیبیہ کے مقام سے، تو اگلے سال حضور نے پھر اس عمرے کی قضاء فرمائی۔ جب قضاء عمرہ فرما کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے جانے لگے مکہ، جب مدینہ کے لیے نکلنے لگے تو حضرت امیر حمزہ حضور کے سگے چچا، ان کی بچی دوڑتی ہوئی آئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے لپٹ گئی اور کہنے لگی یا امی یا امی، چچا جان چچا جان چچا جان۔ مقصد یہ تھا کہ مجھے بھی لے چلیں ساتھ، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی مدینہ کی طرف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کو اٹھایا، اسے پیار کیا، بچی حضور کی گود میں ہے۔ حضرت علی آگے بڑھے، عرض کی حضور یہ بچی آپ مجھے عنایت فرما دیں، اس بچی کو میں پالوں گا۔ ابھی حضرت علی کو جواب عنایت نہیں فرمایا تھا کہ حضرت جعفر طیار، حضرت علی کے بھائی، وہ آگے بڑھے، عرض کی حضور یہ بچی مجھے دے دیں، اس کی پرورش میں کروں گا۔ آپ کو آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ کلیئر؟ حضور یہ بچی مجھے دے دیں، اس کی پرورش میں کروں۔ ابھی حضور نے حضرت جعفر کو جواب نہیں دیا تھا کہ حضرت زید بن حارثہ بول اٹھے، حضور یہ بچی مجھے عنایت کر دیں، اس کی پرورش میں کروں گا۔ یہ انداز دیکھ رہے ہیں آپ، ایک وہ زمانہ تھا ایک بندہ 70 بچیوں کو زندہ دفن کرتا ہے، اور ابھی چند ہی سال گزرے ہیں، حضور کے تبلیغ کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ ایک بچی ہے، بچی بھی ان کی اپنی نہیں ہے، کسی کی بچی ہے، یتیم بچی ہے، اور پالنے کے لیے لینے کے 3 دن بندے دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ بچی مجھے دے دیں، یہ بچی مجھے دے دیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک بچی تو دینی تھی کسی ایک کو، مگر کس کو دیں؟ تو فرمایا کہ ہاں بھائی علی آپ بتائیے کہ آپ یہ بچی کیوں لینا چاہتے ہیں، یا یہ بچی میں آپ کو کیوں دوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے حضور اس لیے دیں کہ حضرت حمزہ میرے چچا تھے، اور یہ بچی میرے چچا کی بیٹی ہے، تو میرے چچا زاد بہن لگی، تو اپنی بہن کو اپنی پرورش میں لینا اور اس کی خدمت کرنا میرا حق بنتا ہے، تو یہ بچی مجھے دے دیں۔ پوچھا زید بن حارثہ تم بتاؤ یہ بچی تمہیں کیوں دیں؟ تو انہوں نے اپنی دلیل دی، عرض کی حضور جب ہم مکہ سے چل کر ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے اور آپ نے مواخات مدینہ قائم فرمایا تھا، 2 صحابہ کو بھائی بھائی بنایا تھا، تو حضور اس زمانے میں مجھے اور امیر حمزہ کو آپ نے بھائی بنایا تھا، تو امیر حمزہ میرے بھائی ہیں، تو یہ بچی میری بھتیجی لگی، تو بھائی کی بچی کو پالنا میرا حق زیادہ بنتا ہے۔ پوچھا اے جعفر آپ بتائیے آپ کو کیوں دوں؟ تو عرض کی حضور مجھے اس لیے دیں کہ ایک تو میرا وہی رشتہ جو علی والا ہے کہ میرے چچا کی بیٹی ہے، اور دوسری میری ترجیح یہ ہے، مانگنے کی وجہ یہ ہے کہ میری جو بیوی ہے، میری اہلیہ، وہ اس بچی کی خالہ بھی ہے، اس بچی کی خالہ بھی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پنجابی میں سرائکی زبانوں میں خالہ کو ماسی کہتے ہیں، ماسی اصل میں ہے ماسی، ماسی کا لفظ اصل میں کیا ہے؟ ماں سی، یعنی ماں جیسی، ماں جیسی۔ تو آپ دیکھیں کہ بچوں کو ماں کے بعد پیار اپنی خالہ سے ہی ہوتا ہے زیادہ۔ تو عرض کی حضور میرے اس کو لینے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس بچی کی خالہ میری بیوی ہے، تو یہ اپنی ماں کے گھر میں چلی جائے گی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، تینوں سے فرمایا کہ آپ تینوں نے جو کیا، جس نیت سے بچی کو لینا چاہا، اللہ نیتیں جانتا ہے، اللہ سب کو اجر دے گا،
سب کو ہی اللہ محروم، کسی کو محروم نہیں رکھے گا، مگر یہ بچی جعفر کو ملے گی۔ تو یوں وہ بچی حضرت جعفر کے پرورش میں آ گئی۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اثر تھا، جو چند ہی سالوں میں ہمیں پھر دیکھنے میں آتا ہے، اور پھر یہ سلسلہ یوں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ مگر جیسے جیسے ہم دور رسالت سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو پھر وہی کافروں والی سوچ پھر ہمارے اندر آتی چلی جا رہی ہے، اور معاشرہ پھر اسی ڈگر پر چلتا چلا جا رہا ہے، اور یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دین سے جوں دور ہوں گے، دین سے ہمارا جوں تعلق کمزور ہوگا، تو ہم یوں ہی پھر درندگی کی جانب چلتے چلے جائیں گے۔ تو اس لیے حضرات محترم، بیٹیاں، یہ جو بیٹیاں ہیں، ایک بزرگ نے بڑا پیارا جملہ کہا، انہوں نے کہا یہ جو بیٹیاں ہیں یہ رحمت خداوندی کی کمیٹیاں ہیں۔ فرمایا بیٹا وائف تک ہوتا ہے اور بیٹی لائف تک ہوتی ہے۔ بیٹیاں ہمیشہ بیٹیاں ہی رہتی ہیں۔ وہ اب دیکھیں ذرا، بچیاں بیٹیاں ہماری وہ دادی بن جائیں، وہ نانی بن جائیں، مگر پھر بھی وہ اپنے میکے کی محبت نہیں بھولتی ہیں، جبکہ بیٹے وہ بھول جاتے ہیں، ان کو اپنی پڑ جاتی ہے، اپنے بچوں میں کھو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، ہم جب بچیوں کی شادی کر دیتے ہیں تو آپ خود ہم بندہ اپنے ہی دل میں جھانک کے دیکھ لے کہ ہماری محبتیں بجائے چچا کے ماموں سے زیادہ ہوگی، ہماری محبتیں بجائے پھوپھی کے ہماری خالہ سے زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ خالہ سے محبت زیادہ کیوں ہے، یہ ماموں سے زیادہ محبتیں کیوں ہیں، یہ بجائے دادا دادی کے مقابلے میں نانا نانی سے محبت زیادہ کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ وہ بچی جس کو ہم نے شادی کر دی، وہ جب اپنے گھر میں چلی جاتی ہے تو اپنے بچوں میں محبتیں اپنے میکے کے زیادہ ڈالتی ہیں۔ تو نہ صرف یہ وہ خود محبت کرتی ہیں بلکہ اپنی اولادوں کے اندر بھی اپنے ہی میکے، اپنے ہی بھائی، اپنی بہن، اپنی ماں، اپنے باپ کی محبتیں پیدا کرتی ہیں۔ تو بیٹیاں وہ ہر حال میں ماں باپ کی وفادار رہتی ہیں۔ جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو بیٹے تو انتظام میں لگے ہوتے ہیں، باپ کی چارپائی کے پاس بیٹھ کر شروع سے لے کر آخر تک جو رونے والی ہوتی ہے وہ بیٹی ہی ہوتی ہے، بیٹیاں ہی رو رہی ہوتی ہیں، ہر حال میں اپنے ماں باپ کی وفادار رہتی ہیں۔ تو ہمیں اپنی بچیوں سے محبت کرنی چاہیے اور اپنی بیٹیوں کو اپنے قریب رکھنا چاہیے۔ بیٹے بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ بھی عرض کر دوں، حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کشف الغمہ میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں اذا ولدت للرجل جاریۃ بعث اللہ الیہ ملائکہ یزفون البرکۃ زفا ویقولون ضعیفۃ خرجت من ضعیفۃ القیم علیہا معان الی یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ جب کسی کا کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس گھر میں فرشتوں کی پوری جماعت بھیج دیتا ہے۔ فرشتے آتے ہیں، فرشتے کیا آتے ہیں، کیا کہتے ہیں، مٹھائی کھلاؤ؟ فرشتے مٹھائی مانگتے ہیں آ کر، دعوت کھلاؤ؟ نہیں، فرشتے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، کرتے کہیں گے زفون البرکت زفا، فرشتے رحمتوں کی پوری برسات لے کر آتے ہیں، برکت کی پوری سیلاب لے کر آتے ہیں، برکتیں لے آتے ہیں اس گھر میں، اور آ کر اس بچی کو اپنے پروں میں لیتے اور کہتے ہیں یہ ایک ننھی سی جان ہے جو ننھی سی جان سے پیدا ہوئی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا القیم علیہا معان الی یوم القیامہ، جو بندہ اس بچی کی پرورش کرے گا قیامت تک اللہ اس کی مدد فرماتا رہے گا۔ تو یہ بچی کی پیدائش رحمت اور برکت کا ذریعہ اور سبب ہوتی ہے۔ تو اس لیے حضرات محترم، یہ جو واقعہ ہو گیا، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے اتنی کم ہے، جتنی بھی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ بچیاں، بیٹیاں یہ اللہ کی رحمت کا خزانہ ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنی اپنی بیٹیوں سے محبت کرنی چاہیے۔ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ جب اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو اس بزرگوں نے بتایا جب اللہ مہربان ہوتا ہے تو اللہ بارش بھیجتا ہے، بارش اللہ کی رحمت ہے۔
تو اس نے کہا جب اللہ اور زیادہ مہربان ہو، تو فرمایا جب اللہ اور زیادہ مہربان ہو اللہ مہمان بھیج دیتا ہے۔ تو عرض کی حضور اگر اللہ اور زیادہ مہربان ہو جائے تو میں جب اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان ہوتا ہے تو اللہ پھر بیٹی دے دیتا ہے۔ تو یہ بیٹیاں یہ اللہ کی رضامندی کی نشانی ہے، رحمت خداوندی کی نشانی ہے۔ تو ہم سب کو اپنی اپنی بیٹیوں سے، اپنی بچیوں سے، اپنے بہنوں سے ہر وقت پیار کرنا چاہیے، اور جن بچیوں کو ہم اپنے گھر لاتے ہیں وہ بھی کسی کی بچیاں ہیں، ان کی بھی عزت کرنی چاہیے اور ان کا بھی احترام کرنا چاہیے، اور ان کی بھی خیر خواہی والا جذبہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اللہ کریم مجھ کو، آپ کو، ہم سب کو جو کچھ سیکھا، جو بیان ہوا، اس کو سمجھنے، یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے ان دوستوں کی اس محفل مبارکہ کو دن دوگنی آچورنی ترقی عطا فرمائے، اور برکتیں، رحمتیں ان سب کے اور ہم سب کے شامل حال فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔ دعا فرمائیے۔ جی بالکل، اگلی دفعہ کوئی نہ آئے۔ یہ بہت بڑی خوش نصیب کہ ہمارے درمیان ایک پروفیسر مفتی تشریف فرماتے ہیں کہ آپ نے الفاظ سنے اور ان سے ان کے الفاظوں سے ہم لطف اندوز ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اور ہمارے لیے باعث ثواب فرمائے۔ ہمیں سلام کے لیے حافظ حسن صاحب فرمائیں۔ سلام۔